السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اور آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے قبلہ کہ جس پر آپ پہلے تھے، مگر اس واسطے کہ معلوم کرے کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ دیکھیے اس آیت میں بتایا جاتا ہے کہ اصل میں تو شریعت محمدیہ کے لیے ہم نے کعبہ ہی قبلہ تجویز کر رکھا تھا، اور جس سمت قبلے پر آپ چند روز قائم رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس مصلحت کے لیے تھا کہ ہم کو ظاہری طور پر بھی معلوم ہو جائے کہ اس کے مقرر ہونے سے یا بدلنے سے یہود اور غیر یہود میں سے کون تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، یعنی کون نفرت اور مخالفت کرتا ہے۔ اس امتحان کے لیے اس عارضی قبلے کو مقرر کیا تھا، پھر اصلی قبلے سے اس کو منسوخ کر دیا، اور یہ قبلے کا بدلنا منحرف لوگوں ہوا بڑا ثقیل۔ ہاں مگر جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدھی طریقے کی ہدایت فرمائی، جس کا بیان اوپر آ چکا ہے کہ احکام الہیہ کو بے چون و چرا قبول کر لینا، ان کو کچھ بھی گراں نہیں ہوا۔ جیسا پہلے اس کو خدا کا حکم سمجھتے تھے، اب اس کو بھی سمجھنے لگے۔ کیا کہہ رہے؟ جیسے کہ پہلے اس کو خدا کا حکم سمجھتے تھے، اب اس کو بھی سمجھنے لگے۔ اور ہم نے جو یہ کہا کہ بیت المقدس قبلہ غیر اصلی تھا، اس سے کوئی شخص یہ وسوسہ نہ لائے کہ جتنی نمازیں ادھر پڑھی ہیں ان میں ثواب بھی کم ملا ہوگا، کیونکہ اصلی قبلے کی طرف نہ تھی۔ سو آپ اس وسوسے کو دن میں نہ لائیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کے متعلق عملاً مثلاً نماز کے ثواب کو ضائع اور ناقص کرے۔ اور واقعی اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ تو ایسے شفیق مہربان پر یہ گمان کب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کسی قبلے کا اصلی یا غیر اصلی ہونا تو ہم ہی جانتے ہیں۔ تم نے تو دونوں کو ہمارا حکم سمجھ کر قبول کیا، اس لیے ثواب بھی کسی کا کم نہ ہوگا۔ دیکھیے کعبے کے قبلہ اور نماز ہونے کی ابتدا کب ہوئی؟ دیکھیے اس میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی اس وقت قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدس۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول یہ ہے کہ اول ہی سے قبلہ بیت المقدس تھا، جو ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک کے باقی رہا۔ اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے احکام نازل ہو گئے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مکہ مکرمہ میں یہ رہا کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے، تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کا بھی استقبال ہو جائے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہ رہا، اس لیے تحویل قبلے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ جب نماز فرض ہوئی مکہ میں تو مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ بیت اللہ ہی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی رہا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں مقیم رہے بیت اللہ ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر ہجرت کے بعد آپ کا قبلہ بیت المقدس قرار دے دیا گیا، اور مدینہ میں 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو پہلا قبلہ تھا یعنی بیت اللہ، اس کی طرف نماز میں توجہ کرنے کا حکم آ گیا۔ حکمت اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد چونکہ قبائل یہودی سے سابقہ پڑا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانوس کرنے کے لیے انہی کا
قبلہ بإذن خداوندی اختیار کر لیا، مگر پھر تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آنے والے نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل گیا، جو آپ کو اپنے آبا یعنی ابراہیم و اسماعیل کا قبلہ ہونے کی وجہ سے طبعاً محبوب تھا۔ قرطبی نے ابو العالیہ ریاحی سے نقل کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف تھا، اور پھر ابو العالیہ نے نقل کیا ہے کہ ان کا ایک یہودی سے مناظرہ ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ صخرہ یعنی بیت المقدس تھا۔ ابو العالیہ نے کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے صخرہ بیت المقدس کے پاس نماز پڑھی تھی، مگر آپ کا رخ بیت اللہ ہی کی طرف ہوتا تھا۔ یہودی نے انکار کیا تو ابو العالیہ نے کہا کہ اچھا، میرے تمہارے جھگڑے کا فیصلہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کر دے گی، جو بیت المقدس کے نیچے ایک پہاڑ پر ہے۔ دیکھا گیا تو اس کا قبلہ بیت اللہ کی طرف تھا، اور جن حضرات نے پہلا قول اختیار کیا ہے ان کے نزدیک حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہود و نصارہ سے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود ہوا، تو ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی اختلاف اقوال کی بنا پر آیت مذکورہ کی تفسیر میں بھی اختلاف ہو گیا کہ قبلۃ التی کنت علیہا سے کیا مراد ہے۔ قول اول کی بنا پر اس سے مراد بیت المقدس ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اولا تھا، اور قول ثانی کی بنا پر اس سے مراد کعبہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی آپ کا پہلا قبلہ تھا۔ اور مفہوم آیت کا دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ہم نے تحویل قبلے کو آپ کی اتباع کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک امتحان قرار دیا ہے، تاکہ ظاہری طور پر بھی معلوم ہو جائے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمانبردار ہے اور کون اپنی رائے کے پیچھے چلتا ہے۔ چنانچہ تحویل قبلے کا حکم نازل ہونے کے بعد بعض ضعیف الایمان یا وہ جن کے دل میں کچھ نفاق تھا اسلام سے پھر گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو اپنی قوم کے دین کی طرف پھر گئے۔ بخاری اور مسلم اور تمام معتبر کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرام کی روایت سے منقول ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلے کا حکم نازل ہوا اور آپ نے عصر کی نماز جانب بیت اللہ پڑھی، اور بعض روایتوں میں اس جگہ عصر کے بجائے ظہر مذکور ہے۔ بعض صحابہ کرام یہاں سے نماز پڑھ کر باہر گئے اور دیکھا کہ قبلہ بنی سلمہ کے لوگ اپنی مسجد میں حسب سابق بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اب قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجانب بیت اللہ نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ ان لوگوں نے درمیانی نماز ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ نویلہ بنت مسلم کی روایت میں ہے کہ اس وقت عورتیں جو پچھلی صفوں میں تھی آگے آ گئیں، اور مرد جو اگلی صفوں میں تھے پیچھے آ گئے، اور جب رخ بیت اللہ کی طرف بدلا گیا تو مردوں کی صفیں آگے اور عورتوں کی پیچھے ہو گئیں۔ بنو سلمہ کے لوگوں نے تو ظہر یا عصر سے تحویل قبلے کے حکم پر عمل کر لیا، مگر قباء میں یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز میں پہنچی، جیسا کہ بخاری و مسلم میں بروایت ابن عمر مذکور ہے۔ اہل قباء نے بھی نماز ہی کے اندر اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہاں اگر ایمان سے مراد اس کے معروف معنی لیے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ تحویل قبلہ پر جو بعض بے وقوف لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دین سے منحرف ہو گئے اور ان کا ایمان ہی ضائع ہو گیا، اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ بے وقوف لوگوں کے کہنے پر کان نہ دھریں۔ اور بعض روایت حدیث اور اقوال سلف میں اس جگہ ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو نمازیں سابق قبلہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ضائع کرنے والا نہیں، وہ تو صحیح و مقبول ہو چکی۔ تحویل قبلے کے حکم کا پچھلی نمازوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں بروایت ابن عازب اور ترمذی میں بروایت ابن عباس منقول ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا، جو مسلمان اس عرصے میں انتقال کر گئے جبکہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوا کرتی تھی، اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا
ان کو نصیب نہیں ہوا ان کا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کر کے واضح کر دیا کہ ان کی نمازیں سب صحیح و مقبول ہو چکی ہیں، ان کے معاملے میں تحویل قبلہ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔